فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرماتے، سفارش کر کے اجر کے مستحق بنو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا پورا کرے گا۔ ناظرین، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بہت روشن اسپیکٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی سفارش کیا کرتے تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور جب کسی کو جہاں کوئی ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کر پاتے تھے یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کرتے تھے۔ اس کی مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ جب کوئی مسافر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے حجرات میں تمام امہات المومنین کو پیغام بھیجتے تھے، اور جب وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے سفارش کرتے تھے کون ہے جو ان مسافروں کو کھانا کھلائے گا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا، دوسروں کی ضرورت کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یا کوئی اور آتا اور جب سواری کے لیے سوال کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے لوگوں سے سفارش کرتے کہ ان کو سواری دی جائے۔ تو ہمارے لیے ناظرین اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ اس وقت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بینگ اے اسٹیٹ پرسن، بینگ اے نبی، بینگ اے رحمت للعالمین، اور اپنی تمام مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر نہیں ان کی مدد کر سکتے تھے تو اچھی سفارش بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی شہادت کے بعد ان کے پہ کچھ قرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے باقاعدہ سفارش کی کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے آسانی کا معاملہ کریں، اور بعد میں ان کے قرض لوٹانے میں ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ارد گرد کس کو کیا ضرورت ہے، اگر اس کے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو کیا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ یہ کہ اگلا یہ ٹائم نکالنا کہ ہم اس کی سفارش بھی کریں، تو یہ آج کے دور میں ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اور جیسے قرآن میں آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ہمارے ارد گرد جیسے بھی کوئی بھی ہمیں نیکی کا موقع ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں سبقت کرے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمارے اعمال ناموں میں ایڈ کر سکتی ہیں، اور جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، سفارش کرنے والے اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک اور موقع پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے فدیے کے طور پر ہار بھیجا مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے صحابہ سے سفارش کی کہ ان کے وہ ہار واپس کر دیا جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہماری زندگیوں میں ایڈ نہ کر سکیں، لیکن جس طرح میں بات کر چکی ہوں کہ اجر ہم سب کو چاہیے، اور ہمیں اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کو ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس کی اچھی سفارش کرنا، سفارش اور اس کے بعد اس کی مدد، یہ تمام چیزیں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت مصروف زندگی تھی، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج ہمیں اور اس کے بعد ہماری اگلی نوجوان نسل کو، ہمارے ہاں اب یہ بھی ہو گیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اب ہم لوگ خیر خواہ ہیں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنا، خیر خواہی کرنا، وہ تو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، وہ تو ایک مسلمان کا اسوہ ہونا چاہیے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے ہمیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بینگ اے مومن ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کے اس دور میں ہم اپنے موبائلز میں، ہم اپنی پڑھائیوں میں، ہم اپنی نوکریوں میں، اور ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر ہی نہیں ہے، اور ہم اس ایک حدیث کو
کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک اسوے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا لوگوں سے بات کرنا، ہمیں اچھا نہیں لگتا لوگوں کی سفارش کرنا۔ تو اس حدیث سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر رکھیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے تو ہم ان کی اچھی سفارش کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے معاشرے میں اجاگر کریں۔ تو انشاءاللہ آج اس وعدے کے ساتھ ہم اس حدیث کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره